بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حصہ دوم کا سبق نمبر 4 شروع کریں گے. سبق نمبر 4 کا عنوان ہے الفاعل اذا كان جمعا او مثنى. اس قبل ویڈیو کے اندر ہم نے فاعل اور مفعول به سے متعلق کچھ قواعد و ضوابط پڑھے تھے، لیکن وہاں پر جو فاعل ہم نے پڑھا تھا وہ مفرد تھا، اور مفرد اضافت کی صورت میں ہو یا موصوف صفت کی صورت میں ہو وہ تو ہم وہاں پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو اس کو ہم نے نہیں پڑھا تھا. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں کہ جب فاعل تثنیہ ہو یعنی 2 ہو یا 2 سے زائد مقدار ہو تو اس صورت میں جملہ کیسے بنایا جائے گا. دیکھیے الدرس الرابع، چوتھا سبق، الفاعل اذا كان جمعا او مثنى، فاعل جبکہ جمع یا تثنیہ ہو. قواعد دیکھیے، اس میں مفرد واحد کو تثنیہ اور جمع بنانے کے سلسلے میں تمام ضروری قواعد آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تثنیہ اور جمع کے سلسلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں. عربی میں اسم کی 3 قسمیں ہیں: المفرد واحد، المثنى تثنیہ، الجمع جمع. مثنیٰ وہ اسم ہے جو 2 چیزوں کو بتلائے. کبھی کسی بھی اسم مفرد کے آخر میں الف نون بڑھا کر تثنیہ بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر 2 لفظ اور ان کے لیے تثنیہ: الکتاب کتاب، الکتابانی 2 کتابیں، کراست 1 کاپی، کراستانی 2 کاپیاں. یعنی الکتاب کے آخر میں آپ نے الف نون لگایا تو وہ تثنیہ بن گیا الکتابانی. ایسے ہی کراست کے آخر میں الف نون لگایا تو وہ بھی تثنیہ بن گیا کراستانی. ہم اس کو پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تیسرا ہمارا جو قاعدہ یہاں پر موجود ہے وہ ہے کہ جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو 2 سے زائد چیزوں کو بتلائے. اردو میں تو 1 سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جمع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر 2 سے زائد چیزوں کو جمع کہا جاتا ہے. چوتھا ہے مردوں کے نام اور ان کی اچھائی یا برائی ظاہر کرنے والے الفاظ کی جمع اسم مفرد کے آخر میں واو نون بڑھانے سے بنتی ہے. مثال کے طور پر 2 لفظ اور ان کی جمع آگے ملاحظہ ہو: المجتہد محنتی. اب اس کے آخر میں واو نون بڑھائیں گے تو یہ بن جائے گا المجتہدون محنتی لوگ. جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ جمع مذکر سالم آپ اس کو بھی پڑھ چکے ہیں. مسلم 1 مسلمان، مسلمون بہت سے مسلمان. ان کو ہم تفصیلاً پہلے پڑھ چکے ہیں. 5واں دیکھیے، عورتوں کے نام اور ان کی صفات کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ کی جمع بنانا ہو تو مفرد لفظ کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیجیے. یہ ہم جمع مؤنث سالم کے تحت پڑھ چکے ہیں. جیسے فاطمہ تو فاطمہ یہ نام ہے اور جمع ہے فاطماتن بہت سی فاطمائیں. مسلماتن یہ صفت ہے 1 مسلمان عورت، مسلماتن کچھ مسلمان عورتیں یعنی 2 سے زائد مسلمان عورتیں. پتہ دیکھیے، غیر جاندار چیزوں کی جمع کے لیے کوئی متعین قاعدہ نہیں ہے. اس سلسلے میں اہل زبان کی پیروی کی جائے گی. جیسے القلم اس کی جمع ہے الاقلام، الکتاب اس کی جمع ہے الکتب، الکراست اس کی جمع ہے الکراسات، الشجرۃ اس کی جمع ہے الاشجار. یہ جمع مکسر سالم کہلاتے ہیں. ان کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوتا. جیسے زبان بولنے والوں کو سنا جاتا ہے ویسے ہی اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. فرماتے ہیں جمع اور تثنیہ کے یہ قواعد اس لیے دہرائے گئے، یعنی دہرائے گئے مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں، اب یہاں پر اس لیے دہرائے گئے تاکہ یہ بتلایا جا سکے کہ فاعل صرف مفرد ہی نہیں بلکہ جمع اور تثنیہ بھی ہوتا ہے. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں 2 مردوں نے کھایا. اب یہ اردو کا تو جمع ہے لیکن عربی کا تو تثنیہ ہے. 2 عورتیں گئیں، مسلمانوں نے نماز پڑھی وغیرہ. اس طرح کے جملے آپ بولتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ فاعل وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے یہ بات بھی پڑھ ہی لی ہے کہ فاعل وہ اسم کہلاتا ہے جس سے پہلے کوئی فعل موجود ہو. یہاں بس اتنی بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، فعل ہر حالت میں واحد رہے گا. آپ کہیں گے سمع رجل، سمع رجلان، سمع رجال. آپ کا جو فاعل ہے وہ مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ آپ نے مفرد ہی لانا ہے. اور یہ کس صورت میں؟ جس صورت میں آپ فعل کے بعد فاعل کو صراحتاً ذکر کر رہے ہیں. اگر آپ فعل کے بعد فاعل کو صراحتاً ذکر نہیں کر رہے بلکہ ضمیر کو لوٹا رہے ہیں اور آپ وہ ضمیر مبتدا کی طرف لے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو فعل کو بدلنا پڑے گا، واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع. جیسے ہم نے کہا کہ سمع رجل، ہم کہیں رجل سمع
تو اگر یہاں پر رجلانی پھر سمعا نہیں کہیں گے، پھر سمعا، رجال سمعوا، پھر آپ نے ان دونوں میں مطابقت باقی رکھنی ہے، اس لیے کہ پھر وہ مبتدا خبر بن جاتے ہیں، اور مبتدا خبر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے اندر مطابقت من حیث المفرد والتثنیۃ والجمع ہونی چاہیے۔ بہرحال اس میں ہاں فاعل کے مذکر اور مؤنث ہونے کا اثر فعل پر ضرور پڑے گا۔ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لانا ضروری ہوگا، لیکن مؤنث بھی پھر مفرد لائیں گے، جیسے سمعت امرأۃ، سمعت امرأتان، سمعت النساء۔ تو آگے فاعل وہ مؤنث ہو، چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، آپ واحد مؤنث کا صیغہ فعل کا لائیں گے، اور ایسے ہی آپ جو مذکر کا صیغہ لائیں گے وہ بھی واحد ہوگا، چاہے آگے فاعل وہ مفرد ہے، تثنیہ ہے یا پھر جمع ہے۔ تو یہ قواعد ہم نے پڑھ لی، اب آگے مثالوں پر ان کی تطبیق کرتے ہیں۔ دیکھیے نحوی ترکیب کیجیے، بالکل آسان ہے، الامثلہ تو مثالیں۔ ذهب رجل، ایک مرد گیا، ذهب فعل، رجل اس کا فاعل، حرس الفلاحان، دو کسانوں نے کھیت جوتا۔ اب دیکھیے الفلاحان یہ تثنیہ ہے، لیکن ما قبل میں جو فعل ہے حرس وہ واحد مذکر غائب ہے، تو اس بات کا بھی لحاظ رہے۔ تیسرا جملہ ہے حفر العاملون، مزدوروں نے کھودا۔ حفرہ فعل ماضی ہے، واحد ہے، اور العاملون یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن جیسے آپ کو پڑھایا گیا، بتایا گیا کہ فعل مفرد ہی ہوگا۔ اس کے بعد اکلت امرأۃ، ہم نے کہا تذکیر تانیث مذکر مؤنث کا ضرور خیال رکھیں گے، تو یہاں پر آپ دیکھیے مذکر اور مؤنث کا جو فرق ہے وہ آ گیا کہ عورت نے کھایا، ایک عورت نے کھایا، تو اکلت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فازت البنتان المجتہدتان، دو محنتی لڑکیاں کامیاب ہوئیں۔ البنتان المجتہدتان یہ تثنیہ ہے، لیکن فعل آپ دیکھیں تو وہ مفرد ہی ہے، فازت۔ صلت المؤمنات، مومن عورتوں نے نماز پڑھی۔ صلت یہ فعل ہے اور المؤمنات یہ اس کا فاعل ہے، اور آپ نے دیکھا کہ المؤمنات یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، لیکن فعل مفرد ہی ہے۔ یوں آپ تمام تر مثالوں میں غور کریں گے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یذهب الرجل، ایک مرد جاتا ہے۔ یحرس الفلاحان، دو کاشتکار کھیت جوتتے ہیں۔ یحفر العاملون، سب مزدور کھودتے ہیں۔ پہلے ماضی کے صیغے سے اب مضارع کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ پہلے تھا ذهب الرجل، اب ہے یذهب الرجل۔ پہلے تھا حرس الفلاحان، اب ہے یحرس الفلاحان۔ پہلے تھا حفر العاملون، اب ہے یحفر العاملون۔ یعنی بتانے یہ مقصود ہے کہ ماضی ہو یا مضارع ہو، ترتیب فعل وہ یہی رہے گی کہ آپ مفرد کا صیغہ ہی لائیں گے۔ تأکل الامرأۃ، عورت کھاتی ہے۔ تفوز البنتان المجتہدتان، دو محنتی لڑکیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ تصلی المؤمنات، مومن عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ نجح تلمیذا المدرسۃ، مدرسے کے دونوں طالب علم کامیاب ہوئے۔ نصر مسلم الپاکستان، پاکستان کے مسلمانوں نے مدد کی۔ تو یہ چند مثالیں تھیں جن پر ہم نے قواعد کا اجرا کیا، تطبیقی۔ اب اس کے بعد کلمات جدیدہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ۔ اسماء اردو سے عربی۔ اللفظ المعنی، پہلا لفظ ہے حاکی، عربی میں کہتے ہیں الصولجان۔ دوسرا لفظ ہے لیڈر، عربی میں کہتے ہیں زعیم، جس کی جمع ہے الزعماء۔ تیسرا لفظ ہے شہرت، جس کو عربی میں کہتے ہیں السمعۃ۔ اب اس کے بعد افعال ہیں عربی سے اردو، ان کو دیکھیے۔ لفظ ہے یحرس، معنی ہے جوت رہا ہے۔ حرس یحرس، یہ اس کا ماضی اور مضارع آ گیا، یہ کھیتی باڑی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تفتح، کھلا، اور اس کا ماضی مضارع ہے تفتح یتفتح، کھلنا۔ تفتح الباب، دروازہ کھلا۔ افعال اردو سے عربی۔ اللفظ المعنی الماضی المضارع، لفظ ہے بڑھ گئی، چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اس لیے معنی ہے کثرت۔ ماضی مضارع ہے کثر یکثر، کثر یکثر۔ کثرت الاقلام، قلمیں بڑھ گئی، پین بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے۔ مہنگی ہو گئی، غلط، غلا یغلو، مہنگا ہونا۔ غلط الاسعار، قیمتیں مہنگی ہو گئی، قیمتیں بڑھ گئی۔ پڑھا رہی ہیں، یدرسون، درس یدرس۔ انا ادرس کا تسہیل الادبی، میں آپ کو تسہیل ادب پڑھا رہا ہوں۔ یہ الفاظ سے اس کے کچھ جملے بھی میں نے آپ سرچ کر دیے ہیں، آپ نے ان کو یاد کر کے استعمال میں لانا ہے۔ بعد ذلك حصة الأسئلة، وكما هو المعلوم عندك بأنني أقرأ الأسئلة فقط، أما الأجوبة فأنت تكتب بنفسك في كراستك۔ سوالات میں پڑھتا ہوں، جوابات آپ حسب معمول خود ہی کاپیوں میں لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے مفرد، مثنیٰ اور جمع کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے تثنیہ بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟
تیسرا سوال ہے جمع بنانے کے قواعد کا خلاصہ بیان کیجیے، اور چوتھا سوال ہے فاعل اگر تثنیہ یا جمع ہو تو فعل کیسا لایا جائے گا، اور پانچواں سوال ہے فاعل اگر مذکر یا مؤنث ہو تو فعل کیسا لایا جائے گا۔ ان پانچوں سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپیوں میں تحریر کر لیں گے۔ نتقدم الى حصۃ التمرینات مشقیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے الف کے تحت دیے ہوئے الفاظ کو تثنیہ بنائیے اور ہر لفظ کو با کے تحت دیے گئے افعال میں سے کسی مناسب کا فعل کا فاعل قرار دے کر استعمال کیجیے اور جملوں کا ترجمہ کیجیے۔ یعنی جو الف رو ہے اس کے اندر فاعل موجود ہیں، ان کو آپ نے تثنیہ میں منتقل کرنا ہے، اس کا تثنیہ بنانا ہے، اور جو نیچے با ہے اس کے اندر افعال موجود ہیں اور پھر فعل اور فاعل دونوں کو جوڑ کر آپ نے جملہ بنانا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ میں چند جملے کر دیتا ہوں۔ العامل مزدور کو کہتے ہیں، تثنیہ ہوگا العاملانی اور نیچے فعل ہے تعیبہ تو ہوگا تعیب العاملانی، دونوں مزدور تھک گئے۔ دوسرا ہے المہندس انجینئر، تثنیہ ہوگا المہندسانی، فعل نیچے موجود ہے یحفر المہندسانی، دونوں مزدور کھودتے ہیں۔ المجد محنت کرنے والا، اس کے تثنیہ ہوگا المجدانی، دو محنت کرنے والے۔ فازا یہ اس کا فعل ہوگا تو کہیں گے فاز المجدانی، دونوں محنتی کامیاب ہو گئے۔ تیسرا ہے الفلاح کسان، تثنیہ بنے گا الفلاحانی اور نیچے فعل ہے یحرسو، یحرس الفلاحانی، دونوں کسان جوتتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اب ہے التلمیذ الطفل الرجل نجح یبکی، نیچے دو کلمات ہیں اوپر تین ہیں، آپ نیچے والے ایک کلمہ سے دو جملے بنا لیں گے، پہلے آپ نے اوپر والے کلمات کو تثنیہ میں منتقل کرنا ہے۔ دوسرا حصہ ہے اس مشق کا الف کے تحت دیے ہوئے الفاظ کی جمع بنائیے اور ہر لفظ کو با کے تحت دیے گئے افعال میں سے کسی مناسب فعل کا فاعل قرار دے کر استعمال کیجیے اور جملوں کا ترجمہ کیجیے۔ سابقہ سوال میں آپ نے تثنیہ بنانا تھا، یہاں جمع بنانا ہے۔ پہلا لفظ ہے النجم، اس کی جمع ہے النجوم، اور نیچے جو فعل ہے وہ ہے یلمع، تو چونکہ یہ غیر ذوی العقول ہے اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غیر ذوی العقول جب جمع بن جاتے ہیں تو واحد مؤنث کے حکم میں ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوگا مضارع میں وہ ہوگا تلمع، تو ہم کہیں گے تلمع النجوم، ستارے چمک رہے ہیں۔ الوردۃ، الوردات، اور نیچے ہے تفتح، تفتح یتفتح، تو یہاں پر بھی وہی کریں گے کہ واحد مؤنث کے صیغہ لائیں گے، تتفتح الوردات، گلاب کے پھول کھل رہے ہیں، کھل رہے ہیں۔ المؤمن مومن، جمع بنے گی المؤمنون، اور نیچے جو فعل ہے وہ ہے یجاہد، تو جملہ بنے گا یجاہد المؤمنون، ایمان والے جہاد کر رہے ہیں۔ التلمیذۃ، جمع ہے التلمیذات، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے اور نیچے فعل ہے حضر، ماضی ہے، واحد مؤنث فعل لائیں گے حضرت التلمیذات، شاگردیں حاضر ہوئی۔ الصبیۃ، جمع ہے الصبیات، اور نیچے فعل ہے ینام، ینام یہ واحد مذکر غائب ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا تنام، اور جملہ بن جائے گا تنام الصبیات، بچیاں سو رہی ہیں۔ الفلاح، جمع ہے الفلاحون، اور نیچے فعل ہے زرع، جملہ بن جائے گا زرع الفلاحون، کسانوں نے کاشتکاری کی۔ الغنی، جمع ہے الاغنیاء، اور فعل ہے یطعم، تو کہا جائے گا یطعم الاغنیاء، مالدار لوگ کھلاتے ہیں۔ المسلم، الاخت، صلی یسمع، ان کو آپ خود جوڑ لیں گے اور پہلی لائن کے اندر جو کلمات رہ گئے ان کی پہلے آپ نے جمع بنانی ہے، اس کے بعد آپ نے جملہ بنانا ہے۔ اردو میں ترجمہ کیجیے اور صیغوں کی شناخت کیجیے۔ سابقہ مشق میں نے زیادہ صیغے حل کیے تھے، یہاں کچھ صیغے حل کر دیتا ہوں، اکثر صیغے آپ نے خود ہی حل کرنے ہیں۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں، افتح یہ واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور الباب یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ وادخل فی الغرفۃ، اور میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، ادخل یہ واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یکتب خالد رسالۃ، یکتب یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، خالد فاعل ہے، رسالۃ مفعول بھی ہے، خالد رسالہ یعنی خط لکھتا ہے۔ یضع التلمیذان الکتاب علی الطاولۃ، دونوں طالب علم وہ کتاب کو میز پر رکھتے ہیں۔ یضع یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، التلمیذان یہ تثنیہ کا صیغہ اس کا فاعل ہے، الکتاب یہ مفعول بھی ہے۔
نال التلمیذان المجتہدان الجوائز الثمینہ، دونوں محنتی طالب علموں نے پایا مہنگے انعامات کو۔ نالا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، التلمیذان المجتہدان یہ موصوف صفت اس کا فاعل ہے، الجوائز الثمینہ یہ موصوف صفت اس کا مفعول بھی ہے۔ یدخل المسلمون فی الفصل، یدخل یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب، المسلمون یہ اس کا فاعل ہے، فی الفصل یہ جار مجرور فعل سے متعلق ہو جائے گا، مسلمان کلاس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جملے آپ خود حل کر لیں گے۔ یاخذ التلاميذ الاقلام، جاء القطار ووقف على الرصيف، سمعت المسلمات خطبة الامام، طارت الحمامتان من القفص، اجتمعت الاخوات، غير الاولاد الملابس، خرج المسلمون الى المسجد الجامع، يلعب الولدان بكرة السلة، تخدم البنات الاباء۔ آگے عربی میں ترجمہ کیجیے۔ طلبہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، جلس الطلاب فی ظل شجرۃ، بیماریاں بڑھ گئیں، کثرت الامراض دوائیاں مہنگی ہو گئیں، غلط الادویۃ یا غلط اسعار الادویۃ اساتذہ درسگاہوں میں پڑھا رہے ہیں، الاساتذۃ یدرسون فی الفصول دونوں لڑکے نہر میں تیر رہے ہیں، یسبح الولدان فی النہر دونوں کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں، تجری السفینتان فی البحر مالداروں نے غریبوں کی مدد کی، نصر الاغنیاء الفقراء یا پھر ساعد الاغنیاء الفقراء لڑکے ہاکی سے کھیل رہے ہیں، امریکہ کے مسافر ہوائی جہاز پر سوار ہوئے، دونوں بہنوں نے فجر کی نماز پڑھی، روزہ دار مسلمانوں نے روزہ افطار کیا، محمود کے دونوں بھائی بیمار ہو گئے، ہم صبح سویرے باغوں کی طرف جاتے ہیں، لیڈر شہرت پسند کرتا ہے، دونوں شکاریوں نے پانی میں جال پھینکا۔ ان کے ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ مائدۃ الطعام، اب یہاں پر یہ آپ کے سامنے عربی بھی موجود ہے اور اردو بھی موجود ہے، عربی میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ اس کے نیچے آپ کے پاس اسکرین میں موجود ہے، اس کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ویڈیو کا دورانی ہمارا بڑھ رہا ہے۔ هذه مائدۃ الطعام، جلس عبد الرحمن وأسرته حول مائدۃ الطعام، جلس الولدان عن يسار والدهما وجلست الزوجة أمام زوجها، تناول عبد الرحمن قطعة من الخبز وأمسك تلك القطعة بيده ووضعها في الفم، وأخذت زوجته الأرز وأكل الأولاد الخبز والأرز، شرب عبد الرحمن الماء في الكأس وفرغ من الطعام وحمد الله وأثنى عليه وقام من المائدة۔ ایک جملے کا نیچے ترجمہ موجود ہے، آپ نے اس کے ساتھ جوڑ کے ترجمہ کر لینا ہے۔ نیچے کچھ ہدایات ہیں، مذکورہ بالا جملوں کو یاد کیجیے، یعنی مائدۃ الطعام کے جو کلمات ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے جملوں کو، اب انہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیجیے۔ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ کلمات میں کچھ تبدیلیاں کریں گے، اور تبدیلیاں آپ کو میں نے سابقہ ویڈیوز میں بتا دی ہیں۔ ترجمہ کی مدد سے نئے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔ اور آخری سوال یا آخری ہدایت ہے، ان جملوں میں فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع استعمال کیجیے۔ یعنی اوپر آپ دیکھیں تو هذه مائدۃ الطعام جلس عبد الرحمن، یہاں ہو جائے گا یجلس عبد الرحمن، جلس الولدان یجلس الولدان، جلست الزوجة تجلس الزوجة، تناول عبد الرحمن يتناول عبد الرحمن، امسك تلك القطعة يمسك تلك القطعة، یوں آپ نے تمام صيغوں کو مضارع میں منتقل کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 4 مکمل کر لیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 5 کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سے شغف اور محبت اور سیکھنے کی لگن نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔